ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. عینی شاہدین کے مطابق غزہ میں پچھلے 20 سال کی سب سے بدترین بمباری ہوئی ہے حالیہ چند دنوں میں اسرائیل کی طرف سے. اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نے ہزاروں راکٹ داغے ہیں جوابی کارروائی میں. حماس نے آج شام گئے، یعنی کہ منگل کو شام گئے، اسرائیلی شہر اشکلون میں راکٹ فائر کیے. انہوں نے وارننگز ایشو کی ہیں وہاں کے شہریوں کو کہ آپ شہر سے نکل جائیں کیونکہ یہ شہر ہمارے نشانے پر ہے. اسرائیل نے پچھلے 4 دن کے دوران جو مارا ماری ہوئی ہے اس میں 1000 اموات کی تصدیق کی ہے، جبکہ غزہ نے کم از کم 800 اموات ہوئی ہیں اور ہزاروں عورتیں، بچے اور دیگر لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اس پورے تنازع میں ایک جو پیچیدہ چیز ہے جو کہ ماضی میں ہم نے نہیں دیکھی، وہ ہے حماس کی طرف سے اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو ابڈکٹ کر کے اپنے پاس رکھنا، اور اس پر اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں. رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ قطر کا اس میں بڑا اہم رول ہے. حماس کے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی قطر میں بیسڈ ہے. امریکہ بھی آن بورڈ ہے. آفیشلی اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم بات چیت نہیں کرتے دہشت گردوں کے ساتھ، اور آفیشیل اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ بات چیت چل رہی ہے. اسرائیل نے ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی 3 لاکھ کے قریب اپنے ریزرو فوجیوں کو موبلائز کیا ہے. گراؤنڈ انویژن کی بات چل رہی ہے لیکن ابھی وہ شروع نہیں ہوا، اور بعض تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اگر ہمیں نیگوشیٹ کر کے اپنے لوگوں کو چھڑانا ہے تو ہم پہلے اس پر فوکس کریں. تو یہ کوششیں بھی ساتھ لیکن یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ایک اور اسرائیلی اسٹیٹمنٹ یہ بھی تھی کہ ان کا دیکھا جائے گا، ہاسٹیجز کا ہم بعد میں دیکھیں گے. اور جہاں تک ہم اسرائیلی اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ایک اسرائیلی پولیٹیشین یہ بھی کہا ہے کہ یار ہمیں وہاں پر نیوکلیئر بام بھی گرا دینا چاہیے، لیکن یہ باتیں وہ تو خیر ہر دفعہ ہوتا ہے. اچھا، ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو آپ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کی ہیں، غزہ میں اس وقت جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ 150 اسرائیلی جو ہیں فوجی اور سویلین وہ جو اغوا کیے گئے ہیں وہ قید ہیں، جبکہ 35 اسرائیلی بٹالینز جو ہیں وہ اس بارڈر لائن پہ ہیں اور تقریباً 400 ٹینک انہوں نے پیچھے بھیجے ہیں. اس کے علاوہ غرب اردن کی خبریں نہیں آ رہی ہیں، لیکن وہاں پچھلے 3 دن میں جو جھڑپیں ہوئی ہیں یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی فوج سے مقامی عربوں کی، اس میں کم از کم 17 فلسطینیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور 300 کے لگ بھگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ فاسفورس بم جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے، وائٹ فاسفورس. اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے صحافیوں پہ بڑا برا وقت ہے. پچھلے 3 دن کے دوران 8 صحافی جو ہیں مختلف جو لوکل ایجنسیز ہیں ان کے شہید ہوئے ہیں غزہ میں، 10 کے لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں، 2 کیمرہ مین لاپتہ ہو چکے ہیں، اور خواتین صحافیوں کی جو غزہ کمیٹی ہے اس کی سربراہ سلام خلیل، ان کے 2 بچے اور شوہر وہ بمباری سے جاں بحق ہو گئے ہیں. تو اچھا، وائٹ فاسفورس کا آپ نے ذکر کیا تو میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ ایک انسینڈیری بام ہے. مطلب وائٹ فاسفورس جو ہوتا ہے جب آپ اس کو آکسیجن میں ریلیز کریں تو وہ جلنے لگتا ہے. اس سے جو زخم ہوتے ہیں، اچھا اس کو آپ سویلین پاپولیشنز پہ ظاہر آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے. امریکہ نے استعمال کیا ہے، اسرائیل نے ماضی میں بھی استعمال کیا ہے اور اس دفعہ بھی استعمال کیا ہے. جب بھی استعمال کیا ہے تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایسے نہیں کیا، لیکن پھر بعد میں پتہ لگا کہ نہیں بالکل آپ نے ایسے ہی کیا. وائٹ فاسفورس کے جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں، ایک تو یہ 1500 فahrenheit کے ٹیمپریچر پہ جلتا ہے. مطلب نیپام جو ہے نا کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، اور اس کے جو ذرے ہیں وہ جلتے رہتے ہیں جب تک وہ ہڈی تک نہ پہنچے، اور پھر وہ ہڈی کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا، اگر آپ کوئی اس کی نارمل ٹریٹمنٹ ہو بھی نہیں سکتی. جب آپ پٹیاں بھی اس کی اتارتے ہیں نا تو یہ دوبارہ اندر سے آگ لگ سکتی ہے کیونکہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے آکسیجن کے ساتھ. اس وقت آسان الفاظ میں غزہ جو اس پہلے سے ایک کنسنٹریشن کیمپ تھا، ابھی وہ ایک ڈیتھ کیمپ ہے.
وہ ایک ایکسٹرمینیشن ایک کیمپ ہے, بھٹی بنا دیا گیا, وہ آج کا وہ قبرستان ہے, آج کا آشویٹس ہے, اوپن ایئر آشویٹس ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اسرائیلیوں کے لیے. ابھی میں ایک ڈاکیومنٹری ہے تنتورا پہ, تنتورا ایک بہت خوبصورت بیچ ریزورٹ ہے اسرائیل میں, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر ایک وقت پر ایک فلسطینی شہر ہوتا تھا, گاؤں نہیں ٹاؤن, اور ایک ڈاکیومنٹری میں ایک انٹرویو کیا ہے ایک ریٹائرڈ اسرائیلی فوجی کا, الیگزینڈرانی بریگیڈ تھی وہاں پر جنہوں نے اس شہر کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے خوبصورت شہر تھا, بڑے امیر شہر تھا, وہاں سے ہم نے بڑی لوٹ مار بھی کی, بڑی خوبصورت عورتیں تھیں وہاں پہ, بالکل لگ رہا تھا کہ جیسے یورپ ہے. 1948 that's right. وہ بھائی ہنستے ہوئے بتاتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کی ترجمائی کر رہا ہوں کہ ہاں میں نے دیکھا ایک 16 سال کی لڑکی کو گینگ ریپ ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے. پھر کہتا تھا کہ اور ایک جو ہمارا ساتھی تھا نا وہ بڑا کیا کہتے ہیں بڑا خبیث قسم کا انسان تھا, وہ لوگوں کو ان پنجروں میں بند کر کے نا پھر مشین گن سے ان کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا, اور جب میگزین ختم ہو جاتی تھی تو پھر میگزین چینج کرتا رہتا تھا. اس نے کہا ہم سب ایسے نہیں تھے لیکن یہ بندہ یہ کارروائی کر رہا ہوتا تھا. لیکن ہاں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے شہری بھاگ رہے ہوتے تھے اور ہمارے لوگ ان کے پیچھے فلیم تھروز لے کے بھاگ رہے ہوتے تھے اور ان کو زندہ جلا رہے ہوتے تھے. آج جہاں ان کو دفنایا گیا درجنوں یا پتہ نہیں ہنڈریڈز لوگوں کو, ہمیں کبھی پتہ نہیں لگے گا کیونکہ اس وقت اس کے اوپر اب ایک پارکنگ لاٹ ہے. تو یہ ہے ان کی حقیقت. اچھا دیکھیں, ابھی اسرائیل کا اور غزہ کا یہ جو تنازع ہے اس پر اشتعال ویسے ہی بہت ہے, جذبات بھڑک رہے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ غم و غصے میں ہیں, جو لوگ اسرائیل کے ساتھی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پروپیگنڈا زبردست ہوتا ہے, فیک نیوز ہوتی ہے, جھوٹ فلاش کر رہا ہوتا ہے. اور حالانکہ ہم بطور صحافی ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ خیال سے چلیں, کبھی کبھی ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس ماحول میں آپ کیسے جو ہے ایکوریٹ انفارمیشن کیسے. ہاں یہ بڑا ایک اچھا اور بہت ایک مشکل, اس کا جواب بہت, سوال بہت اچھا ہے, جواب بہت مشکل ہے. پہلے میں تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. جبھی بھی کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار, اور آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جبھی بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یا کوئی کرائسس ہوتا ہے, چاہے وہ زلزلہ بھی ہو, تو ایک فیک نیوز اور فیک ویڈیوز کی بھرمار ہوتی ہے. اچھا سب پروپیگنڈا نہیں ہوتا, سب مس انفارمیشن نہیں ہوتی, کچھ لوگ غلطی سے فارورڈ کر دیتے ہیں, کچھ لوگوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اس بار جو میں نے اور جو بہت جو فیکٹ چیکرز ہیں اور جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ہم نے ہاتھ اوپر کر دیے ہیں کہ اس دفعہ جتنی مس انفارمیشن اور جھوٹ بالخصوص ٹویٹر پر آیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور اس کی بہت ایک بڑی وجہ ہے وہ چریا ایلون مسک, کیونکہ ایک تو اس نے پورے ویریفیکیشن سسٹم کو تباہ کر دیا. اب کوئی بھی بلو چیک لے کے لے آئے اور الگوریدم ان کو بوسٹ کرے گا چاہے وہ کچھ بھی کرے. اچھا ان کو انگیجمنٹ کے پیسے ملتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہم نے جھوٹا ویڈیو بھی ڈالا, جتنے اس کے نیچے ریپلائز اور ویوز آئیں گے ہمارے جیب میں پیسے جا رہے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے. پھر جو ان کی تھی ٹرسٹ اینڈ سیفٹی کی ایک پوری ڈپارٹمنٹ تھی جس کا کام صرف یہ تھا ٹو چیک کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے, پھر اس کو فلیگ کرتے تھے, رپورٹ کرتے تھے. اس نے اس پوری ڈپارٹمنٹ کو فارغ کر دیا کیونکہ میں تو فری سپیچ کے حق میں ہوں. اور خود فرینکلی سپیکنگ یہ اتنا ایڈیٹ انسان ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اسی جنگ کے بارے میں نا وہ کبھی پوسٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا 150 ملین فالوور ہے بھائی کے, تو اس نے ایک پوسٹ کی, ایک ٹویٹ کہ اگر آپ نے کوئی اصل آپ کو انفارمیشن چاہیے نا تو مین اسٹریم میڈیا کو نہ دیکھا کریں. یہ 2 اکاؤنٹس وار ڈیفینڈر اور سینٹ ڈیفینڈر بہت اچھے ہیں. 90% ان کی خبریں فیک ہوتی ہیں اور پروپیگنڈا ہوتی ہیں. بعد میں اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا لیکن بات پھیل گئی تھی. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں کہ آج کل چل کیا رہا ہے. شایان سرداری زدے, اگر میں صحیح نام بول رہا ہوں, BBC ویریفائی ان کی پوری ڈپارٹمنٹ ہے. انہوں نے پچھلے کئی دنوں سے وہ اس پہ کافی ریسرچ بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں جو ان کی طرف سے ہیں, کچھ خود ڈھونڈنی ہے. کچھ تو ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک شخص نے پوسٹ کی ایک تصویر جو بچے پنجروں میں ہیں. اگر وہ ہم تصویر لگا دیں یہاں پہ, یس یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر اس نے پوسٹ کیا کہ یہ دیکھیں فلسطینیوں نے اسرائیلی بچوں کو پنجروں میں ڈالا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد کسی نے اس کو بتایا کہ اصل میں یہ جو ہے نا یہ ویڈیو ہے اسرائیل نے جو فلسطینی بچوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, پنجروں میں ڈالا ہوا ہے, اور باقاعدہ یہ دیکھیں کس طرح رکھا ہوا ہے ٹک ٹاک پہ. اور کہا کہ پھر لوگوں نے بتایا کہ نہیں جی یہ آپ سے غلط ہوئی ہے, تو اس نے تو چلے تصدیق کر لی.
پھر ہم آتے ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا جو اپنی اکاؤنٹ کی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے پھر فیک نیوز اور اپنی پوری پرسنالٹی اور پروفائل بھی ان کی فیک ہوتی ہے. اور یہاں میں بات کر رہا ہوں ویرونا مارک, ظاہر ہے اس کا یہ نام نہیں ہے, مرد ہے عورت ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا, جو اپنے آپ کو ایک بی بی سی جرنلسٹ, یہ دیکھ لیں کی طرح پوز کر رہی ہیں. اچھا اب اس کو ہم زوم زیادہ نہیں کر سکتے لیکن ان کی جو ڈسپلے ہے نا اس میں میرا خیال ہے آج ٹی وی کا مائک ہے. تو یہ ہے کوئی پاکستانی سپورٹس جرنلسٹ یا ایسا کچھ, اس کی تصویر لے کے اس نے چلا دی ہے اور انہوں نے ایک پوسٹ کیا اگین سارے انگیجمنٹ کے لیے کہ یہ دیکھیں رونالڈو ہاں فلسطین کا جھنڈا لے کے جا رہے ہیں, جی رونالڈو. تو لوگ بیچ میں آ گئے, او ہو کیا بات ہے رونالڈو. یہ رونالڈو نہیں ہے, یہ ایک موروکو کے فٹ بالر ہیں اور یہ ہے 2022. یہ دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں, اب ہم آتے ہیں ایکچوئل پروپیگنڈا for propaganda purposes and also for profit. ہاں ایک یہ ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے وہ کہ حماس کے جو اچھا چلے میں پہلے اس پہ بات کر لیتا ہوں. یہ جو ہے ایک تقریباً 8 لاکھ بار یہ ویڈیو ویو کی گئی ہے اور آپ جہاں بھی دیکھیں ٹویٹر پہ تو اس کی کیپشننگ یہ ہے کہ ایک اسرائیلی بچے ہیں جن کو حماس نے اغوا کیا ہوا ہے, ان کو یہ غمال کیا ہوا ہے. اصل میں یہ ویڈیو ٹک ٹاک میں پوسٹ ہوئی تھی سپٹمبر میں اور یہ ایک گمشدہ لڑکی ہے اور یہ ان کی مدد کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کہیں اسرائیل سے بھی ہے یا یہ فلسطین سے ہے, مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے ہے, لیکن ہے یہ سپٹمبر کی. اچھا اب ہم آتے ہیں ایک اور ویڈیو, کیونکہ اب چارلز کرک اور ایئن مائلز چونگ دو بہت بڑے ایکسٹریم رائٹ ونگ کے پروپیگنڈسٹ ہیں. ان کے پاس بھی بلو چیکس ہیں اور وہ بھی امریکن موسٹلی, آئی تھنک ایسا ہی ہے. ایک بندہ ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے, اور وہ بھی اس طرح پیسے کماتے ہیں. تو ایک ویڈیو انہوں نے پوسٹ کی جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ حماس کے جو کمانڈوز ہیں نا یہ گھروں میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں and so on and so forth. پتہ نہیں میرے پاس, ہاں یہ والی ویڈیو یار یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا تھوڑا سا آپ آگے اس ویڈیو میں جائے تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسرائیلی پولیس ہے اور اسرائیلی اسپیشل فورسز ہے. ٹھیک ہے, اگر آگے اس کو ہمارے پاس کیو والا ہے تو آپ ان کے یونیفارم سے بھی ان کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کی ویڈیوز کو ملینز آف ویوز مل گئے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ $1000-2000 تو بھائی کی جیب میں گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ میرے پاس کیا انسینٹو ہے. ہاں پوری فیکٹ چیک ڈپارٹمنٹ تو آپ نے اڑا دی نا, کیونکہ جی اے مسک رائٹ. یہ ہے لاسٹ گرل کی میں نے بات کر دی ہے. اچھا اب کچھ پروپیگنڈا ہوتا ہے جو دونوں طرف چلتا ہے, یو نو لائک اے ڈبل ایج سورڈ. اور کیونکہ ابھی بہت باتیں ہو رہی ہیں نا کہ بچے مارے گئے ہیں, ٹھیک ہے بچے مارے گئے ہیں. ایک یہ ویڈیو ہے فیک چائلڈ مرڈر کا, اگر فیک چائلڈ مرڈر کی ویڈیو یہ دیکھیں اور اس میں یہ اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. ہاں کوئی بچہ نہیں مرا, یہ فیک کر رہے ہیں, یہ بچہ ایکٹنگ کر رہا ہے. اچھا یہ میں نے اس ویڈیو کو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ جی یہ حماس فیک کر رہے ہیں کہ فلسطین میں تو کوئی بچہ مر ہی نہیں رہا, اور ایک میں نے اس کا ورژن دیکھا کہ یہ دیکھیں اسرائیل فیک کر رہے ہیں کہ اسرائیل میں بچے تو مرے ہی نہیں ہیں, یہ فیک کر رہے ہیں. اصل میں یہ ویڈیو 2022 کی ہے, ایک شارٹ فلم کالڈ ایمٹی پلیسز, اس کی فلمنگ ہے. یہ آپ کی آ گئی فلم کی ویڈیو, اور یہ اس بچے کی جو ایکچوئل فلم میں جو فوٹیج چلی ہے یہ اس کی آپ نے صرف ویڈیو دیکھی ہے. ایک وقفہ لینا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ایک دو اور چیزیں اور سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے کہ اگر آپ کو ایسی کوئی ویڈیو ملے تو کیسے تصدیق کی جائے, کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے بھائی. ویلکم بیک. جی بات ہو رہی ہے فیک نیوز اور فیک ویڈیوز کی. اچھا ایک 2013 میں ایک ویڈیو گیم ریلیز ہوئی تھی آرما 3, اور وہ ویڈیو گیم کے لحاظ سے کافی اچھی گیم تھی, لیکن اس کی اصل پاپولیرٹی ہے فیک ویڈیوز میں, کیونکہ اس کے بعد آرما 3 کی فوٹیج میں نے روس یوکرین کی جنگ میں, افغانستان میں, شام میں, ہر جگہ دیکھی ہے. اور اس کیس میں ابھی جو حالیہ جو یہ کانفلکٹ ہے غازہ میں, اس میں بھی ہم نے دیکھی ہے. جیسے کہ ایک یہ ویڈیو ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے ہاتھ پہ راکٹ لانچر ہے, یہ دیکھیں یار کتنی ریئل لگ رہی ہے نا, چیک کریں, اور یہ گرتی ہے. اچھا یہ کل رات ہم نے بھی چلائی ہے اسی شو پہ, میں سے دیکھ بھی رہا تھا, میں سوچتا تھا کہ یار کسی ہیلی کاپٹر گرنے کی تو خبر ابھی تک نہیں آئی, تو یہ کہاں سے آئی ہے, تو بعد میں پتہ لگا کہ یار یہ آرما ہے. اچھا کیونکہ اتنا ایک ایوالانچ, ایک سونامی ہوتی ہے آپ کے پاس ویڈیوز کی,
آپ ہر ایک چیز کو چیک کر ہی نہیں سکتے. تو آرما کی اس دفعہ میں نے کوئی اگین 10 بار میں نے اس کی مختلف فوٹیج دیکھی ہے. دیکھو 2013 کے گرافکس ہے, ناٹ بیڈ نا. آج کے گرافکس سوچو 2023 کے, رائٹ. اچھا ایک یہ ہے. اچھا پھر ایک اور ویڈیو ہے, اور یہ ویڈیو بھی ہم نے چلائی ہے. اچھا یہ جو ویڈیو ابھی میں نے آپ کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, کل ہم نے یہ ویڈیو چلائی تھی کہ یار یہ نکل رہے ہیں یہ اسرائیلی جو غازہ والے ہیں نا, حماس کے کمانڈوز, وہ ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اچھا وہ میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا ان کی یونیفارم تھوڑے سے زیادہ کلین اینڈ ٹائڈی ہے, اور دوسری کہ اس طرح کی گاڑیاں اور اس طرح کی مطلب پارکنگ لاٹ آپ کو غازہ میں, مطلب کیسے آپ کو غازہ کی گلیوں میں جائیں گے. لیکن پھر ظاہر ہے ہم بات کر رہے تھے اس پر فوکس نہیں کر سکے. یہ اصل میں ہے کراباخ, نگورنو کراباخ کا جو خطہ ہے, اس میں جو سیپریٹسٹ لیڈر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے آذربائیجان کی سیکیورٹی فورسز نے. اس کے بعد 2-3 اور لوگوں نے میسج کیا کہ سر آپ کیا خود بھی چل رہا ہے. میں نے کہا یار غلطی ہو گئی ہمارے سے. اور یہ ویڈیو تقریباً 1.5 ملین بار دیکھا گیا اس دفعہ. اگین کئی $1000 آپ کے بن گئے اس کے اوپر. سو ہاؤ ڈو یو فائٹ دیٹ یار. اچھا پھر کچھ آفیشیل اسٹیٹ پروپیگنڈا بھی آ جاتا ہے اس کے اندر, اور اسرائیل اس کا ہمیشہ ماسٹر ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا ٹرول فارمز, باٹ فارمز, یہ اس کا آغاز ہی اسرائیل نے کیا تھا. اٹ واز دا ہسبرا ایکٹیوسٹ, اور ان دنوں میں یہ سوشل میڈیا نہیں تھا. ان کا کام تھا کہ جہاں پر بھی اسرائیل کے بارے میں کوئی خبر ہو مین اسٹریم میڈیا کی ویب سائٹ پر, آپ نے کامنٹس کو بمبارڈ کر, بس وہاں سے پھر یہ ایوالو ہوا. تو ایک اسرائیلی چینل ہے I24, ان کی ایک رپورٹر ہے, ان کا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے, ان کی ایک خبر بڑی وائرل ہوئی کہ 40 اسرائیلی بچے بیبیز ملے ہیں, ان کے سر قلم کیے گئے ہیں, ان کو انکیوبیٹر سے باہر پھینکا گیا ہے, اور یہ ہر جگہ گردش کر رہی ہے. کل بھی اگر آپ میں کچھ میری ٹویٹس پہ بھی کامنٹس ہیں کہ وہ جو بچے مارے گئے ہیں اس کے بارے میں تو تم لوگ بول نہیں رہے. ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے اس کی ٹویٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی وہ میں نے اصل میں کچھ اسرائیلی سپاہیوں سے بات کی تھی جو کہتے ہیں کہ ہاں شاید ایسا ہوا ہے, کوئی اس کے ایویڈنس نہیں ہے لیکن شاید ایسا ہوا ہے. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, اسکرین شاٹ بن گئی, وہ چیز پھیل گئی. اچھا اب سوال آتا ہے کہ یار تصدیق کیسے کی جائے. کوئی آسان کام نہیں رہا, کوئی آسان کام نہیں رہا, اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج کل ہر بندہ مڈل ایسٹ کا ایکسپرٹ ہی ہوا ہے نا, ہم بھی پوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو ٹویٹر پہ فرض کریں آپ دیکھیں ایریل کوہن یا مصطفیٰ عقاد, ٹھیک ہے, اور بلو چیک ہے, لگ رہا ہے کہ بڑا سیٹ بندہ ہے. ایک دفعہ ایک اور ٹیب کھولیں سائڈ میں, اس کے نام کو گوگل کریں, یار ایسا کوئی بندہ ہے بھی صحیح. مصطفیٰ عقاد تو مر گیا ہے, میں ایسی نام لے رہا ہوں نا یار. آپ عبد الغنی کر لو, عبد الغفور کر لو, جو بھی کرنا ہے, قرۃ کر لو, مستنصر حسین تارڑ کر لو, جو بھی کرنا ہے آپ نے کر لیں. اس کا نام گوگل کریں, کہیں کہ واقعی یہ بندہ ہے. اچھا پھر اگر اور جانا ہے, اگر اس کی یونیورسٹی ہے تو کہ یونیورسٹی کی لسٹنگ میں چیک کرو کہ یار یہ بندہ وہاں پہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا, اور کیا یہ اس کا لنک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے. جیسے ایک سنگی اکاؤنٹ ہے, وہ کوئی پروفیسر ٹینن بوم بنے ہوئے ہیں, کینسر اسپیشلسٹ. ہاں وہ بندہ رو کے پاگل ہو گیا کہ سر یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے, لیکن اس نے $8 دیے ہوئے ہیں, تو آپ وہی ہیں. اور وہ دن بدن وہ مطلب مودی پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے. یہ بیچارہ کینسر کا ڈاکٹر ہے کہیں جرمنی میں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے, ہمیں سورس دیکھنا ہے. دیکھیں سوشل میڈیا 2 دھاری تلوار ہے. مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے جب میں جرمنی میں تھا اور یہ تنازع تھوڑا سا شروع ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ جرمن میڈیا واز ٹوٹلی بائسڈ. Deutsche Welle was totally biased in favor of Israel. فلسطینی کو نہ وہ بولنے دیتے تھے, نہ وہ پوائنٹ آف ویو آتا تھا. اس ٹائم پہ پینڈیمک کا ٹائم ہے میرا خیال ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے جو فلسطینی لائیو بتا رہے تھے کہ ابھی بمباری ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو مین اسٹریم میڈیا اس کو روک نہیں سکتا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ 2 دھاری تلوار ہے, تو ہمیں سورس دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کون فائل کر رہا ہے. جیسے آپ نے کہا, اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, مزید کھوجنا کرنا, مزید اس کو چیک کرنا. یہ وہ قوم ہے, اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, جو سارا ہیڈ لائن نہیں پڑھتا. تو کسی سے یہ امید رکھنی کہ وہ اتنا کام کریں گے, مجھے پتہ ہے ایسا نہیں ہونے والا, میں پھر بھی ایسے بتا رہا ہوں. پھر یہ جو پکچرز آتی ہیں, رائٹ, ان کا تو اس کے اوپر میں خیال کو 10 لاکھ بار سیگمنٹ کیا ہے. کیوں وہ سر, آپ فوٹو کو ڈاؤن لوڈ کرو, آپ گوگل لینس ہے, گوگل لینس بہت افیکٹو ہے, آپ گوگل لینس میں اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کرو, وہ with a good amount of accuracy آپ کو بتا دے گا. ٹینائے ہے, یانڈیکس ہے, ایک اور 2-3 ہیں جن کے اب مجھے نام نہیں یاد آ رہے. مسئلہ پھر آپ کا آتا ہے ویڈیوز پہ, کیونکہ ویڈیو کو سرچ کرنا ابھی بھی بہت مشکل ہے. تو اگین خواری کا کام ہے.
آپ یا تو پھر چیک کریں کہ دوسری ویب سائٹس پر یہ کہیں کلیم ریپیٹ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا, وہ ویب سائٹس کتنی کریڈیبل ہے, کیونکہ کچھ ویب سائٹس ہیں سب فیک ہے جو صرف ایک دوسرے کو کوٹ کرتی ہیں تاکہ لگے کہ کریڈیبلٹی ہے, ٹھیک ہے. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو بھی ریورس سرچ کر سکتے ہیں, لیکن اگین بہت مشکل کام ہے. کل میں بات کر رہا تھا جیسے کہ یہ سعودی کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی, مجھے اپنے ایک رشتہ دار نے بھیجی تھی کہ جی نارملائزیشن ختم ہو گئی ہے, یہ ہو گئی ہے. سورس سعودی پوسٹ, آپ جتنا بھی سرچ کریں سعودی پوسٹ پہ وہ صرف آپ کو ٹویٹر پہ ملے گا, نہیں تو آپ کو کسی سعودی ڈاک خانے تک وہ ڈائریکٹ کر دے گا, سعودی میل اینڈ پوسٹ کی, بٹ دیٹس اٹ. تو یہ بیٹل, یہ جنگ آپ نے ہار لی ہے, اور اب جب اے آئی جنریٹڈ فیکس آئیں گے نا تو گیم اوور ہے. بالکل ٹھیک ہے. دس از ویئر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صحافت کا مستقبل کیا ہے, صحافی کا رول کیا ہے. انہوں نے بتایا نا کہ 8 لوگ 4 دن میں 8 صحافی مارے جا چکے ہیں, تو یہ جو ویریفائی کرنا وہی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے جیسے لوگ بھی کل آخر ہم بیوقوف بن گئے نا, ہم نے غلط ویڈیوز چلا دی, یہ تو آپ کو احساس ہوا بعد میں تو ہم اس کو کریکٹ کر رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ اور ہم جن کا کام ویریفائی کرنا ہے, جب ہم بھی بیوقوف بن سکتے ہیں, تو ایک عام شہری جو ہے اس پہ ہم کتنی ذمہ داری ڈالیں گے. بالکل. دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, یہ ویڈیو میرے لیے ابھی لوڈ کرنا مجھے 5 سیکنڈ لگیں گے, اس کی تصدیق کرنے کے لیے 5 دن بھی نکل سکتے ہیں. اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ ہر پیس آف فوٹیج کو دیکھیں جو چل رہی ہے. 2 خبریں میرے پاس ہیں جو میں یقین دلاتا ہوں فیک نہیں ہیں. بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل سے مکمل ناکہ بندی ہوئی ہے. غزہ کی خوراک, پانی, بجلی بند ہے, وہ ہم کل بھی کہہ چکے ہیں. اقوام متحدہ جو ہے انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے اقوام متحدہ کا, وہ اب کھل کے کہہ رہا ہے دس از وار کرائم, اور انٹرنیشنل لاء میں اس کی کوئی شکل نہیں ہے. لہٰذا ایک ایمرجنسی کوریڈور فوراً کھولا جائے تاکہ طبی عملہ جو ہے وہ زخمیوں تک پہنچ سکے. WHO نے بھی وارننگ دی ہے کہ اس کے جو 13 طبی مراکز ہیں غزہ میں, سب پہ اٹیک ہوا ہے, اور اس کا جو دواؤں کا ذخیرہ تھا وہ تباہ ہو چکا ہے یا خرچ ہو چکا ہے, اور ہمیں ایمرجنسی میڈیکل کوریڈور کی ضرورت ہے, ورنہ اگلے 2-4 دن سے وہاں لوگ جو ہیں ہمیشہ بمباری سے نہیں ویسے ہی مرنا شروع. پلان تو یہی ہے. دیکھیں یہ وار کرائم نہیں ہے, یہ وار کرائم نہیں ہے. وار کرائم ہو اگر پوتن کرے, اسرائیل کرتا ہے تو یہ وار کرائم اگر یوکرین میں کرے. اگر یوکرین. فی الحال ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو تھوڑا ہم بات کریں گے کہ ملک میں ہمارے جو معاشی حالات ہیں اس پر ورلڈ بینک نے ایک بہت زبردست رپورٹ دی ہے, مفت مشورے دیے ہیں ہمیں, تھوڑا ان پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. پچھلی 16 ماہ کی حکومت ہو یا اس سے پچھلی 3.25 سال کی حکومت ہو یا جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, ان سب میں قدرے مشترک ہیں. سب سے جب ہم کہتے ہیں کہ عوامی فلاح و بہبود کا کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. ویری سمپل آنسر, ایک بہت ہی پیچیدہ سوال کا یہ جواب ملا ہے, پچھلی 3 حکومتیں دے رہی ہیں. تو ورلڈ بینک بھی ظاہر ہے, عالمی بینک اس چیز کو دیکھ رہا ہے, تو اس نے کچھ مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کے لیے ایک تفصیلی پالیسی پیپر جو ہے بنا کے انہوں نے حکومت کو کہتے ہیں کہ پیش کر دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شارٹ ٹرم میں بھی اگر آپ چاہیں تو 4 ٹریلین روپے فوری طور پہ آپ جمع کر سکتے ہیں. 4 ٹریلین کا مطلب ہے آپ کی جو کل قومی آمدنی ہے سالانہ اس کا 4%. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جب اس لیے مذاق نہیں ہے کہ جبکہ پریڈکشن ہے عالمی بینک کی کہ اس سال 1.6% جو ہے GDP گروتھ ہوگی, اس میں اگر اچانک سے ان 3 سیکٹرز کی مدد سے 4 بلین آ جاتے ہیں تو سودا برا نہیں ہے. یہ 3 سیکٹر کون سے ہیں؟ زراعت ہے, ریئل اسٹیٹ ہے, اور ایک اور ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں. اچھا, یہ جو تفصیلی پالیسی پیپر ہے اس میں سفارش کی گئی ہے کہ جو ایکسیپشنز یعنی مستثنیات ہیں وہ ختم کی جائیں. ان میں سفارش یہ کی گئی ہے کہ 12.5 ایکڑ تک کی جو زمین ہے وہ ٹیکس اس پہ نہیں لگ سکتا, وہ مستثنیٰ ہے. چاہیں تو اسے رکھیں, نہ چاہیں تو وہ بھی ختم کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹیکس ریٹ طے کرتے ہوئے زمین کا رقبہ, جگہ, آبپاشی کی سہولت اور پیداواری صلاحیت کو بھی مد نظر رکھا جائے, یعنی ساری زمین کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکا جائے. جس کی زمین کی کیپیسٹی جتنی ہے اس حساب سے ٹیکس سلیب بنائے جائیں.
اور یہ سبھی تبھی ممکن ہو سکتا ہے جبکہ زمینی ملکیت کا قابل اعتماد ریکارڈ مرتب ہو، اور اس وقت جو 3 طرح کے ویلیویشن سسٹم لاگو ہیں اسیسمنٹ کے، انہیں ایک کر دیا جائے، اور جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے اعتبار سے ہم پلہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کی جائے۔ اس وقت پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 12.8% ہے جی ڈی پی کا، جبکہ جنوبی ایشیا کا جو اوسط بتایا گیا ہے وہ 19% سے زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو اسی طرح ٹیکس بیس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اکانومسٹ عمار حبیب موجود ہیں۔ آپ کی نظر سے عمار یہ رپورٹ ڈیفینیٹلی گزری ہوگی، اس میں ایک تو یہ بتائیے کہ نیا کیا ہے، اور جو قابل عمل ہے وہ کیا ہے کہ جو موجودہ حکومت یا آنے والی حکومت فوری طور پہ کر سکتی ہے اگر پاکستانی معیشت کو انہیں ٹریک پہ لانا ہے۔ دیکھیں السلام علیکم، اس میں اصل جو چکر ہے بیسیکلی پاکستان میں جو اگر ہم ایک چیز ہوتی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، یعنی کہ آپ کا جو کل جو آمدن ہے کسی بھی ملک میں اس میں سے ٹیکس کتنا دیتے ہیں، تو پاکستان کا جو یہ بہت کم ہے، تقریباً 10 سے 11% کے آس پاس گھومتا رہتا ہے، اور پچھلے کوئی 15 سے 20 سال سے اسی رینج میں گھوم رہا ہے، جبکہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہے، بھارت ہو گیا یا کسی اور دوسرے جو ایسے ممالک ہیں جو کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے ہیں، وہاں پہ 19 سے 20% جو ہے یہ شرح ہوتی ہے، یعنی کہ ہم اتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ٹیکس کلیکشن کے ہمارے سے 2 یا 3 زیادہ میجر طریقے ہیں۔ ایک ہم یہ کرتے ہیں کہ جو سیلریڈ کلاس جو ہے، جو سیلریز لوگ ملتی ہے اس میں سے ٹیکسز زیادہ دیتے ہیں۔ دوسری جو چیز کرتے ہیں وہ ہم کارپوریٹ ٹیکسز کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا شعبہ ایسا ہے جیسے ریئل اسٹیٹ کا، ایگریکلچر کا یا سروسز کا، جس پہ ہم بالکل بھی ٹیکس نہیں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب ہونے یہ لگا ہے کہ بہت سارا جو کیپٹل ہے یا بہت سارا جو سرمایہ ہے وہ انہی ایریاز میں جاتا ہے، اور انڈسٹریلائزیشن یہ دوسری جگہوں پہ نہیں جاتا جہاں پہ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو رپورٹ ہے یا یہ جو سلسلے میں بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ اور زراعت کے جو شعبے ہیں ان میں ٹیکسز لگائے جائیں تاکہ وہاں سے بھی ہم ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کریں، مگر وہاں پہ ابھی تک کوئی صحیح طرح ٹیکس لگا نہیں پایا ہے، یہ اصل مسئلہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو رپورٹ آپ نے پڑھی ہے، میرا آدھا سوال کا تو آپ نے جواب دے دیا، باقی آدھا رہتا ہے کہ اس میں سے کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ اگر ارادہ ہو، حالانکہ میں خود مشکوک ہوں اس سوال کے بارے میں، پھر بھی اگر ارادہ ہو تو آسانی سے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں ریئل اسٹیٹ سب سے جو آسانی سے میرے حساب سے کیا جا سکتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے۔ ہم یہاں پہ اگر اپنی ریئل اسٹیٹ کی ویلیوز دیکھیں، اس پہ اگر ہم ٹیکس لگانا شروع کر دیں، سال کا 0.5%، 1%، کوئی بھی ایک نامنل سا اماؤنٹ، اور اس کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیں تو کافی حد تک جو ہے ہماری کلیکشن اس میں بڑھ سکتی ہے۔ بہت سارے ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو جہاں پہ ریئل اسٹیٹ پہ ان یوٹیلائز ریئل اسٹیٹ جو ہوتی ہے، ویکنڈ جو ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے، آپ دیکھیں ہوں گے خالی پلاٹ پڑے رہتے ہیں، ان کی بس ایک ویلیو بڑھتی رہتی ہے، اس پہ اگر آپ ٹیکس لگانا شروع کریں گے اور وہ جو لوگ جن کے پاس پلاٹ ہے وہ ٹیکس دینا شروع کریں گے تو اس سے بھی ایک کلیکشن آ جائے گی۔ اس سے کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لینڈ کی یا کسی کی پراپرٹی کی ویلیو وہ بھی اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی، کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم یہ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں اس پہ ہمیں ٹیکس بھی دینا پڑے گا، یا کوئی پراپرٹی نہیں خریدے گا کہ میں اس کو سنبھال کے رکھ لوں، 10 سال بعد بیچ دوں گا، جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی اس کو ویکنڈ نہیں رکھوں گا۔ یہ بتائیے عمار کہ حکومت جو ہے جتنی کوشش ٹیکس نہ لینے کے لیے کر رہی ہے ان سیکٹر سے، اس سے آدھی کوشش میں انہیں 4 ٹریلین روپے جو ہیں فوری طور پہ مل سکتے ہیں ورلڈ بینک کے بقول، تو حکومت کو پیسے کیوں نہیں چاہیے یہ 4 ٹریلین روپے؟ کیونکہ حکومت کو پیسے اس لیے نہیں چاہیے بیکاز جو پیسے لگانے ہیں، جن کو پالیسی بنانی ہے، ان کے خود اتنے جو ہے سرمایہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر تو ٹیکس نہیں لگائیں گے، ظاہر ہے پاگل تو اصل مسئلہ بیسیکلی اس چیز کا آ جاتا ہے، وہ اپنے اوپر ٹیکس میں لگائیں گے۔ اور جیسے ہماری بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، آباد ہے، ریئل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں، جب وہ ہماری پارٹیوں کے سربراہوں کو اپنا جہاز دیں گے، ان کو گھر بنا کر دیں گے، تو ان کی بات زیادہ سنی جائے گی نا بنسبت ورلڈ بینک کے یا کسی ماہر معاشیات کے۔ اچھا یہ بتائیں اب عمار کہ یہ تو ہم جانتے ہیں ایک لمبے عرصے سے ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جی ریئل اسٹیٹ کو کریں ٹیکس، ایگریکلچر کو کریں، ریٹیل کو کریں، لیکن میں دیکھ رہا تھا یہی ورلڈ بینک کی 2 ہفتے پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی، انہوں نے کہا جی اب ایک براڈ بیسڈ پالیسی اگریمنٹ چاہیے، وہی بات چارٹر آف اکانومی چاہیے، ٹھیک ہے، جس پہ تمام فریقین جو ہیں وہ مل بیٹھیں۔ آپ کو ابھی کیا نظر آ رہا ہے اگر یہ اس طرف اگر ہماری ریاست اور ہماری سیاست دونوں اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرف اب جائیں گی؟
نہیں جی بالکل اس میں مشکل ہے کہ اس سلسلے میں جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ کا ادارہ ہے اس ملک میں وہ کون چلاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تو آبویسلی ٹیکس نہیں کریں گے. تو اگر اپنے آپ کو ٹیکس نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی ٹیکس نہیں کر سکتے. تو وہی یہ جیسے کہتے ہیں نا چکن اینڈ ایگ پرابلم، مرغی آئی انڈا پہلے آیا، تو ٹیکس کس پہ لگانا ہے، مرغی پہ لگانا ہے یا انڈے پہ لگانا ہے؟ اچھا، نہ کسی کو یہاں پہ کڑھائی مل رہی ہے، نہ کسی کو آملیٹ مل رہا ہے. ہاں یہ تو آپ نے دیکھیں، یہ آپ نے اچھا ہوا آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ریئل اسٹیٹ میں کیا مشکلات ہیں. ایگریکلچر کے بارے میں بتائیں. ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جی کہ یہ جو اب ہم جانتے ہیں کہ اب ہماری ریاست بھی جو ہے وہ ایگریکلچر میں داخل ہو رہی ہے، لیکن روایتی طور پر جو ہمارے سیاستدان ہیں جو پنجاب کے وہ ریزسٹ کرتے آئے. زراعت آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس میں مطلب جتنے لوگ آئیں اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. آپ کو پتا ریڑھ کی ہڈی پہ ٹیکس کی ضرب نہیں پڑنی. نہیں بالکل نہیں یار، نہیں تو کمر جھک جاتی ہے، پھر کیا کرو گے؟ تو میرا خیال ہے ہم ورلڈ بینک کو کہتے ہیں اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھیں. اچھا ایک اور عمار، میں بڑی انٹرسٹنگ خبر پڑھ رہا تھا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، آپ کو پتا ہے کتنا بڑا یہ جیتا جاگتا سکینڈل ہے. اس میں جبکہ سارے انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں، افغان ٹرانزٹ ریٹ کا جو انڈیکیٹر ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو پچھلا مالی سال ہے اس میں 39% اضافہ ہوا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ میں. اور یہ ہے رپورٹ کے مطابق کہ مس یوز ایسا ہو رہا ہے کہ ٹرانزٹ کارگو تقریباً آدھے سے زیادہ پورٹ سے باہر نکلتا ہے، جانا اسے افغانستان ہوتا ہے، لیکن وہ فوراً کراچی یا بڑے شہروں کی مارکیٹوں کی طرف رخ اس کا ہو جاتا ہے. اچھا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پچھلے سے پچھلے سال $4 بلین کا ٹرانزٹ ٹریڈ میں مال آیا، پچھلے سال $6.7 بلین کا مال آیا. ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈی کے ذریعے جو ہے یہ لین دین ہوتا ہے، اور ظاہر ہے افغانی اور روپے میں تو نہیں ہوتا، جو اسمگل ڈالر ہوتا ہے اس کے ذریعے آپس میں لین دین ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ڈالر پہ جو پریشر پڑا ہے اس کی ایک بڑی وجہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہے، جس میں اچانک سے اضافہ ہو گیا. اس کے اوپر لیکن میں اگر اجازت دیں آپ، اس کے اوپر ابھی ایک نئی پالیسی آئی ہے، اور اس کے ایک یہ جب ہم بات کر رہے تھے نا وہ الیگل امیگرینٹس کی، تو اس میں 10% والی وقت نہیں، 10% نہیں، اس کے اوپر ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کو بینک گارنٹی دینی پڑے گی. ہاں اگر آپ فرض کریں آپ افغان ٹرانزٹ ریٹ کے تھرو کراچی میں مال منگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جو امپورٹر ہے اس کو بینک گارنٹی دینی ہوگی، جو صرف مطلب آپ نے پیسے پکڑانے ہوں گے، ڈپازٹ دینا ہوگا، اور جب وہ وہاں پہنچے گا افغانستان پھر آپ اس کو صرف ان کیش کر سکتے ہوں گے. تو اس کے اوپر کچھ کام کیا گیا ہے ہمارا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو پھر جب اگلے سال کی فگرز آئیں گی تو پھر ہی ہمیں شاید پتہ لگے گا نا کہ کتنا کامیاب ہوا یا نہیں ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا، میں تھوڑا سا ہسٹری جاؤں گا. روس میں جو ہے ایک زمانے میں ہر چیز بین کری ہوئی تھی کولڈ وار کے دوران. جو کولڈ وار کے دوران کوئی چیز بین ہوئی تھی وہاں پہ جینس ہوتی تھی لیوائز کی کافی مشہور، تو وہ جینس اسمگل ہو کے وہاں پہ آتی تھی. سب لوگ جینس پہن رہے ہوتے تھے، مگر وہاں پہ جو ہے سوویت یونین یہ کہتی تھی کہ جینس یہاں پہ آ نہیں سکتی، جبکہ پہن سب رہے تھے. تو ہوتا یہی ہے، آپ کسی چیز کو اگر بین کرتے ہیں، کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، تو وہ دوسرے طریقے سے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ یہی ہو رہا ہے. ہم نے جو فارمل ٹریڈ، لیگل ٹریڈ پہ اتنی زیادہ اس پہ ڈیوٹی لگا دی ہے. جب آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں تو جو امپورٹر ہوتا ہے، جو اسمگلر ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے روٹ سے لے کر آئیں. تو افغان ٹرانزٹ کے روٹ سے وہ چیز آ جاتی ہے، وہ چیز ایران کے روٹ سے آ جاتی ہے، وہ چیز مختلف طریقوں سے آ جاتی ہے. آپ کسی بھی کراچی کی، لاہور، کسی بھی بڑے شہر کی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، چاہے وہ بڑی مارکیٹ ہو، بڑی دکان ہو یا چھوٹی دکان ہو، وہاں پہ آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ اسمگلڈ آئٹم ملیں گے. اور اس کا اندازہ بس سمپلی اس سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز، آپ کوئی بھی کھانے کی چیز فار ایگزامپل آپ امپورٹ نہیں کر سکتے انلیس کہ اس کے انگریڈینٹ جو ہیں وہ اردو میں لکھے ہوئے ہوں. آپ دکان پہ جا کے دیکھ لیں، امپورٹڈ آپ کو مٹیریل ملے گا، مگر اردو میں بہت کم چیزوں میں لکھا ہوگا. اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا آئٹم ہے جس پہ نہیں ہے تو وہ اسمگل ہو کے آئے گا، وہ افغان ٹرانزٹ کے تھرو آ رہا ہے سارا. وہ یہ آج سے نہیں، پہلے سے یہ چیز ہو رہی ہے اور آگے تک ہوتی رہے گی. حبیب آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے سیکرٹ اسمگلڈ ہیں یار. ساری باتیں تو میں بات کروں گا، اور دیکھو یہ مت کہو کہ کھل کے بات کرو گے، یہ مت کرو. رک جائے سگریٹ کے بارے میں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آتے ہیں تو پھر پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. اور ابھی ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، یہ ٹیکس، یہ جی ڈی پی، یہ ریل اسٹیٹ، یہ زراعت. اور اصل میں اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو ہم پانی بچانے کے لیے نل کا بند کر دیتے، پتہ نہیں ہوتا پیچھے سے پائپ پھٹا ہوا ہے، بہت سارا پانی نکل گیا ہے آپ کا، جیسے ملک کا بھی نکل گیا ہے.
اب ہم بالکل چھوٹی باتیں کریں گے, ایک بڑی چھوٹی بات کریں گے, اور ہے تو یہ پرانی خبر ہو گئی ہے, کوئی 2-3-4 دن ہو گئے ہیں اس کو شاید, لیکن ایک لاہور ہائی کورٹ ہے, آپ کو سنا ہوگا, راول پنڈی بینچ بھی ہے ان کا, اور وہاں پر ہوتے ہیں ایک سینئر ایڈیشنل رجسٹرار محمد ارم اعجاز, اور انہوں نے ایک خط لکھا فورن سیکریٹری کو جس میں کہا گیا کہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو اسپیشل پروٹوکول ٹریٹمنٹ چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو پتا ہر بندے کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے, جج صاحبان کو تو بالکل ملنا چاہیے, اس میں 100% آن بورڈ ہوں, لیکن ان کو اپنے لیے پروٹوکول نہیں چاہیے تھا, ان کو اپنے پیارے بیٹے سید محمد علی صاحب کے لیے پروٹوکول چاہیے تھا. اور یہ لسٹ ہے کہ علی بیٹا کہاں کہاں جا رہے ہیں, ان کو آئٹنری ان کو جا رہے ہیں. اور یہ جو خط ہے یہ پاکستان کے جو سفیر ہے متحدہ عرب امارات میں, وہاں پر بھی گیا, اور ظاہر ہے کہ قونصل جنرل نیو یارک, کیونکہ آخرکار بھائی نے نیو یارک پہنچنا تھا. بڑے خوبصورت زبان ہے, مجھے I love یہ جو آفیشیل کمیونیکیشن والی زبان ہوتی ہے نا. I shall be highly grateful if necessary protocol facilities at Abu Dhabi International Airport and JFK Airport for fast process of immigration briefing along with facility of conveyance JFK سے نیو ہیون کنیٹیکٹ تک, جو مطلب پڑوسی ریاستیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی 2-2.5 گھنٹے کی تو ڈرائیو پتہ نہیں یاد ہے, اور جہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ میں نیو ہیون میں رہا ہوں بائی دا وے, ہاں ان دنوں میں آپ کو کوئی $150-200 چلتے تھے, اب تو میرا خیال ہے کہ $300-400. تو بیٹے کو نہ صرف امیگریشن پہ پروٹوکول چاہیے, بیٹے کو کونسل کی گاڑی چاہیے. ایک مقروض ملک ہے ہمارا, میں نے پتہ نہیں کب سنتا رہتا ہوں, کنیکٹیکٹ تک سواری چاہیے, اور پھر واپس بھی چاہیے کہ and other protocol facilities may please be provided to Mr. Sayyid Muhammad Ali, son of his lordship, according to the above mentioned scheduled program. اب شکر ہے کہ یہ خبر باہر نکلی, تو لیگل فریٹرنیٹی جیسے جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے کہا سر یہ آپ کیا کرنے کے چکروں میں, کچھ زیادہ نہیں ہو گیا, کچھ زیادہ نہیں ہو گیا سر, مطلب جج تو اس کا بیٹا بھی جج, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے نا یار. اب اس سے زیادہ مطلب کہ آپ کیا کہہ سکتے ہو کہ جی مطلب پلین کے اوپر دودھ کی بوتل بھی چاہیے بیٹے کو, کیا ہوا, کیا بب پہنا دے, کیا کریں. فورن آفس نے عمل کیا یا نہیں؟ اچھا, فورن آفس نے پھر جب شور مچا تو فورن آفس نے کہا کہ سر یہ ریکویسٹ ہم آپ کی نہیں دے سکتے. اچھا, لیکن دیکھیں یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے, کیونکہ 2017 میں ہاں ایک سرکولر آیا تھا, ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی نے اپروو کیا تھا, اور کہا تھا کہ جی ججز اور ان کی امیڈیٹ فیملی ممبرز جن میں ان کی اہلیہ, ان کے بچے, ان کے والدین کو ایئرپورٹ, ڈیوو بس سٹینڈ, ہاسپٹل, نادرا آفس, ایمبیسی, پاسپورٹ آفس اور تمام منسٹریز میں پروٹوکول ملنی چاہیے, اور یہ سب اپروو ہو گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر جج صاحب یہاں پر پروٹوکول مانگ رہے تھے تو کسی چیز نہیں, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو جو ہے بلا سود قرضے بھی بلا سود بھی اپروو ہو گئے تھے. اس کے علاوہ اچھا یہ ہم ہائی کورٹ تک ہی کیوں رہے ہیں, ہاں چیئرمین سینٹ, سینیٹرز, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, انہوں نے جو اپنے لیے مراعات اپروو کی خود ہی, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ریٹائرڈ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی مراعات سے زیادہ ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بل جو ہے وہ قانون کی شکل بنا یا نہیں بنا, لیکن مزہ آ جاتا ہے ان مراعات کو دیکھ کے. نہ صرف وہ بلکہ ان کے جو اہل خانہ, بچے, مفت سواری, طیارہ اگر نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں طیارہ پیدا کیا جائے, ہوٹل, سفر وغیرہ, مطلب کیا نہیں ہے, جنت جو ہے وہ یہیں پہ موجود ہے بالکل مراعات کی شکل میں. مجھے تو ویسے تھوڑا سا ترس آتا ہے, آئی ہوپ کہ وہ بل قانون کی شکل, مجھے نہیں پتا اختیار کی ہے اس نے, امید تو ہے کہ اختیار کی ہوگی, مطلب میری دلی دعا تو یہی ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کی مطلب مجھے ترس آتا ہے تھوڑا سا, اتنی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں آپ کی نا, کہ یار وہ لوگ کہیں گے آپ لوگ جلتے کیوں ہو, آپ بھی محنت کرو نا. کیا میں جج کا بیٹا نہیں بن سکتا نا اب باس, میرے والد صاحب کو محنت کرنی چاہیے تھی, اس میں میری غلطی ہے, اب آپ نے نہیں, میری غلطی ہے. وہ لوگ بھی بہت محنت کرتے ہیں. آپ وزیر اعظم کے بیٹے کیوں نہیں ہیں مجھے آپ بتائیں. بس میں تو اچھا ہوا کہ میں نہیں ہوں, لیکن میں اس لیے کمپلین تو نہیں کر رہا نا, میں کہہ رہا ہوں یار یہ اب جن لوگوں نے محنت کی ہے وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ تو کچھ اور تھی, میں نے کچھ نہیں لگ رہا ہے چاہ رہے. دیکھیں آپ کو سب ٹھیک لگے, یہ ان کو ٹھیک لگ رہا ہے, پوچھیں ان سے. یو شوڈ کم کلین سر. جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ اپنی کوشش کرتا ہے. یہ تو ان کا یہ لیٹر سامنے آ گیا تو ہم ان کو
سنا رہے ہیں ظاہر ہے. بٹ آپ کے یہ سارا جو شرفا ہے وہ ایسے ہی آپریٹ کرتے ہیں نا, وہ اپنے بچوں کا, اپنے فیملی والوں کا, اپنے عزیز و اقارب کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ویسے یہ ایک جگہ ہے جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم بڑے فائدے میں آتا ہے جی, کیونکہ آپ کے صرف ایک بندے کو کہیں نہ کہیں فٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور سب کے عیاشی ہوتی ہے. سو نہیں, ویسے انڈرسٹینڈ کہ یہ نیمنگ اینڈ شیمنگ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ اتنا انکول بنا دیں. اور مطلب کیا میری جو امید ہوتی ہے وہ یہ تھوڑا سا اگلی نسل سے ہوتی ہے کہ وہ جب ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں, جب ان کے سوشلائزیشن سوشل سرکلز میں جب ان کو کال آؤٹ کیا جاتا ہے, اونلی دین دے ریئلائز کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن ایک نظام جو چلتا ہے بھائی, یہ جو پروٹوکول مانگا گیا نا فورن, آئی انڈرسٹینڈ کہ بیٹے صاحب کے لیے کیا گیا, بیٹے صاحب کے لیے کیا گیا. جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے وہ ہم تو صرف سیاستدانوں کی اور پبلک آفس ہولڈرز کی بات کرتے ہیں. ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے, ہمارے جو دیگر لوگ جرنیل ہیں, ان سب میں ہے کہ جی ہم افضل ہیں آپ سے, ہم برتر ہیں, ہم ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں, تو ہمارا یہ رائٹ ہے. اور یہ آپ کے ملک کا ایک ہے ایشو ہے, ہم اسی لیے تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں اس کو کال آؤٹ کرنا چاہیے. تو چونکہ ان کا لیٹر آ گیا, نیمنگ تک تو میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں, یہ شیمنگ میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو شرم آتی ہے. یار ان کو نہیں آئے گی نا, نہیں آئے گی, ہم تو دلا سکتے ہیں نا, ہم کوشش نہیں آئے گی, لیکن وہ ٹھیک ہے. ہاں مطلب اور کچھ نہیں ہوتا. آپ وہ اپنے ساتھی اپنی اس کمپنی میں جب بیٹھیں گے نا, تو وہاں پہ ان کے 2 چاہنے والے ہوں گے, 2 ان کے چاہنے والے نہیں ہوں گے, وہاں باتیں بنیں گی نا. دیٹ از واٹ تھوڑا بہت اس افیکٹ ہوتا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس 3 رکنی بینچ پہ ہم اپنی ڈسکشن کر لیں, اس کا خیر ہے, لیکن اٹس اباؤٹ کہ سوشل لیول پہ جب ایک چیز بری ہو جائے گی تو پھر قوانین بھی آ جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا. ورنہ قوانین ایگزسٹ کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی جوان اس کا واٹس ایپ پہ کلپ بنا کے بھیج بھی دے انہیں. ہاں ٹھیک ہے, بس پھر ہم تیار رہیں گے کہ کوئی اس سے اگر میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں تو کہتا ہوں آپ تو بہت معصوم ہیں. میں تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, اور میں تو کہتا ہوں آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ کے بچے بھی ڈیزرو کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے جو مطلب اگر کوئی مطلب گولڈ فش بھی رکھی ہوئی ہے گھر میں, اس کو بھی پروٹوکول. اب آخری نوبت بس ٹائم ختم ہو, یوں کر کے دعا بھی دے دوں. چلے آپ چلے, اچھا اوکے, واری اوکے چلے, بس یہیں پہ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, شب بخیر.